ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 5 آپ سن رہے ہیں۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ قربانی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے۔ اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، اگر 5 منٹ پہلے بھی، تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے، ایک شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت ہے، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، کھانے کے لیے گوشت ہو گیا، قربانی نہیں مانی گئی۔ تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے نماز کے بعد سے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک ہے؟ 13 تاریخ کی شام تک۔ 13 تاریخ کی شام تک۔ تو کتنے ہو گئے؟ پہلے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور باقی کے 3 دن کو حدیث کے حساب سے ایام التشریق، ایام التشریق کہا گیا ہے۔ تو ایام التشریق 3 دن اور یوم النحر 1 دن، کتنے ہو گئے؟ 4 دن۔ تو قربانی کے دن ٹوٹل 4 دن ہیں۔ ویسے اختلاف ہے، بعض مسلک میں یا بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ 3 ہی دن ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہی مشہور ہے، اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ قربانی کا صرف 3 ہی دن ہے۔ لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 دن ہے۔ اور ویسے اگر سارے اقوال اگر جمع کیا جائے کہ کتنے اقوال ہیں، قول ہیں اس تعلق سے، تو ٹوٹل 5 اقوال ہیں، صرف 2 ہی نہیں ہیں، 3 اور 4 بلکہ 5 ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قربانی کا دن ٹوٹل 4 دن ہے، دوسرا قول 3 دن جو زیادہ مشہور ہے لوگوں میں، ایک تیسرا قول ہے کہ صرف 1 ہی دن ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ شہر والوں کے لیے پہلا دن ہے اور گاؤں والوں کے لیے باقی کے 2 دن ہیں، یا باقی کے 3 دن ہیں گاؤں والوں کے لیے۔ تو 4 دن تو کہتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں علماء، لیکن کہتے ہیں پہلا دن شہر والوں کے لیے، باقی کے 3 دن گاؤں والوں کے لیے۔ اور 5واں قول یہ ہے کہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ، پورے مہینے میں جب انسان چاہے کر لے۔ یہ اقوال ہیں اہل علم کی، یہ قول ہے جو کتابوں میں ملتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گے اور بھی دوسری کتاب کو ملیں گے۔ لیکن جو صحیح بات کیا ہے، راجح قول، صحیح بات محققین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ قربانی کا دن ٹوٹل 4 دن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام التشریق کے سارے دن قربانی کرنے کے دن ہیں۔ ایام التشریق کے سارے دن قربانی کرنے کے دن ہیں۔ تو ایام کس کو بولتے ہیں؟ کم سے کم 3 دن کو ایام بولا تھا، یوم کی جمع ایام ہے، تو 2 دن کو ایام نہیں کہا جاتا، یہ جمع ہے۔ تو ایام التشریق کم سے کم 3 دن مانے جائیں گے، 2 دن کو ایام نہیں کہتے، اس کو یومین کہتے ہیں۔ ایک دوسری جو اور اس سے واضح دلیل ہے، اگر صاف لفظوں میں اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ایام النحر یوم الاضحیٰ وثلاثۃ بعدہ، کہ قربانی کرنے کا دن پہلا دن ہے اور اس کے بعد 3 دن اور ہے، وثلاثۃ بعدہ، پہلے دن کے بعد اور 3 دن ہے۔ دیکھیے حوالہ کے لیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 111۔ یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عادل امام اور حاکم گزرے ہیں، خلیفہ، ان کا بھی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی کتاب الام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 581 581 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ قربانی کا دن 4 دن ہے، 4 days ہے۔ زاد المعاد میں بھی یہ بات ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، نیل الاوطار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 495۔ باقی ٹھیک ہے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا 3 دن کرے، کوئی بات نہیں، تو آپشن ہے کہ اتنے دن کر سکتے ہیں۔ اس میں لڑائی نہیں کرنا چاہیے، اختلاف ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک دوسرے کو پر فتویٰ نہ لگائے گمراہ کا یا کفر کا۔ کوئی بھی جو علمی مسئلہ ہوتا ہے اس کو دلیل کی روشنی میں بیان کیا جائے، ایک دوسرے پر تہمت یا لانتا نہیں کرنی چاہیے۔
کسی کو 3 دن کرنا ہے 3 ہی دن کرے، کوئی پہلا دن ہی کر لے، ٹھیک ہے. ویسے بھی بہتر جو ہے افضل دن وہ کون سا ہے؟ پہلا دن ہے، یعنی عید کا جو پہلا دن ہوگا جس کو یوم النحر کہا گیا ہے، جس دن آپ عید کی نماز پڑھیں گے تو اس دن قربانی کریں، یہ افضل دن ہے. بیسٹ سب سے یہ ہے کہ انسان پہلا دن قربانی کر لے. اور جائز کب تک ہے؟ دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، چوتھے دن بھی، یعنی چوتھے دن کے شام تک، ٹھیک ہے. اگر کسی کو 3 دن کرنا ہے 3 دن کرے، کسی کو پہلے دن کر لیا الحمدللہ ہو گیا. یہ تو ایک آپ کے لیے آپشن ہے، موقع ہے کہ چاہے تو کب کر سکتے ہیں، یہ بات ہے بس. رہی بات کیا رات میں کر سکتے ہیں، اس میں بھی اقوال ہیں بعض علماء کے، لیکن دلیل نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں کہ رات میں قربانی کرنے سے منع کیا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی صحیح دلیل نہیں ہے. بعض روایت ملتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے یا مرسل ہے، منکر ہے، صحیح روایت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. تو دن میں کرے یا رات میں کرے آپ کی مرضی، لیکن بہتر ہے کہ اختلاف سے بچتے اب دن میں ہی کریں. قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں، کتنے دنوں تک؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کرام کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کر کے نہ رکھے. 3 دن سے زیادہ جمع کر کے نہیں رکھنا ہے. پھر بعد میں اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کرو، جمع کرنا ہے تو کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو تنگی تھی، غریب تھے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے چاہا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، مسلمانوں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جمع مت کرو. اس کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے، غربت ہے، پریشانی ہے، لوگ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. یہ بات موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5569 کے اندر. تو جب آسانی ہوئی، تھوڑی خوشحالی آئی مسلمانوں کے بیچ میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے کھاؤ، کلو و اطعموا، کھاؤ اور کھلاؤ بھی، وادخروا اور جمع بھی کرو. رکھنا ہے رکھ سکتے. کتنے دن تک یہ فکس نہیں اسلام کے اندر، آپ کی مرضی. 10 دن رکھیں، 1 مہینہ رکھیں، اس سے زیادہ رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی تحدید اسلام میں نہیں ہے. کھائے بھی کھلائے بھی، ٹھیک ہے. تو قربانی صرف کھانے کا نام نہیں، رکھنے کا نام نہیں، کھلانا بھی ہے. آپ کو کھلانا بھی ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، پڑوسیوں کو، مال جو بھی ہے، یہ سب کے لیے عام ہے. یہ قربانی کا گوشت امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہے، جتنا کھائیں جتنا کھلا سکے آپ، ٹھیک ہے. تو آج کے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ باقی باتیں کل کے درس میں بیان کی جائے گی. اور چلتے چلتے یہ خیال رکھیں کہ ابھی جو حالات ہیں اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے، تو اکثر لوگ غربت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کھانے پینے کو تنگی ہے، پریشانی ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ جمع کر کے نہ رکھیں، کوشش کریں کہ زیادہ ہم بانٹ دیں، کھلائیں پڑوسیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو. زیادہ سے زیادہ گوشت کو بانٹیں، زیادہ جمع نہ کریں. ابھی تنگی کا یہ سال ہے، پریشانی میں لوگ ہیں، کھلائیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اگلے سال آپ زیادہ جمع کر لیجیے گا، اس سال کم جمع کریں، کوشش کریں زیادہ کھلانے کی، کہ قربانی کے گوشت کو زیادہ سے زیادہ بانٹ دیں. بہت بڑا جو ثواب کا کام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.